السلام علیکم، میں ہوں ناصرہ اکرام ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ لرننگ ود ناصرہ اکرام یوٹیوب چینل۔ ڈیئر ویورز، آج کا ویڈیو ڈیجیٹل کرائمز میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک سائبر بلنگ کے بارے میں ہے۔ سائبر بلنگ کیا ہے، اس کی پینلٹی کے پلیٹ فارمز کون سے ہیں، پاکستان میں اس سے ریلیونٹ قوانین کون سے ہیں اور اس سے متعلقہ لیٹسٹ ججمنٹس اور سائٹیشنز کیا ہے، یہ تمام باتیں جانیں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ ڈیئر ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس جدید دور میں موبائل کا استعمال بہت عام ہو گیا ہے اور ضرورت بھی بن گیا ہے، اس لیے ڈیجیٹل کرائمز کی ریشو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سائبر بلنگ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز جیسا کہ سوشل میڈیا، میسیجز، ای میل، ایپس، ویب سائٹس، گیمنگ ویب سائٹس وغیرہ کا استعمال کرتے ہوئے کسی شخص کو تھریٹ کرنا، ہیومیلیٹ کرنا، اسے ڈرانا دھمکانا سائبر بلنگ کہلاتا ہے۔ اس کی مثالیں کچھ اس طرح سے ہے، کسی کو ہراس کرنا، وہ سیکچولی بھی ہو سکتا ہے یا ادروائز بھی ہو سکتا ہے۔ کسی کو میسج کرنا، بار بار کسی کی پوسٹ لگا دینا، کسی کو ای میل بھیجتے رہنا، یا کسی کے بارے میں ایسی بات لکھنا، ایسی کوئی پکچر کی ایڈیشن کرنا، ایڈٹ کر دینا جس سے اس کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہو، کوئی ایسی بات کرنا، کوئی ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے کسی دوسرے شخص کی ریپیوٹ خراب ہوتی ہو، یہ ساری چیزیں کہاں فال کرتی ہیں؟ سائبر بلنگ میں۔ یعنی یہ تمام ایکٹ کیا کہلائیں گے؟ سائبر بلنگ۔ کسی کو بلا وجہ ای میل کرنا، سائبر اسٹاکنگ کرنا یعنی مانیٹر کرنا، لمحہ لمحہ کی اس کی خبر رکھنا، یا اس کے بارے میں کوئی پوسٹ لگا دینا، یا اس کی کوئی پکچر یا ویڈیو کو ایڈٹ کر دینا، سائبر بلنگ کی ڈیفینیشن میں فال کرتے ہیں۔ سائبر بلنگ ڈیفینیٹلی جس کے ساتھ یہ کرائم ہوگا وہ سائیکالوجیکلی ڈسٹرب ہو جائے گا، سوشلی بھی اس کی ظاہر ہے ریپیوٹ خراب ہو جائے گی، تو وہ اسٹیبل نہیں رہے گا، ایجوکیشنل ریکارڈ بھی اس کا خراب ہو سکتا ہے۔ سائبر بلنگ کے لیے 3 طرح سے رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ رپورٹ مطلب کیس رجسٹر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، FIA فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو مطلع کیا جا سکتا ہے۔ آن لائن کمپلینٹ کی جا سکتی ہے 1991 پر، اور اس کے علاوہ حکومت نے جو ویب سائٹ ہمیں دی ہوئی ہے www.nrsp، یہ میں نے یہاں پر لنک دیا ہے اس کا، nr3c.government.pk، یہاں پر بھی اس ویب سائٹ پر جا کر پورٹل کھول کر ساری کمپلینٹ لکھی جا سکتی ہے۔ اب 3 پلیٹ فارم کون سے ہو گئے؟ ایک FIA کو کر سکتے ہیں، دوسرا ہم ہیلپ لائن 1991 پر کمپلین کر سکتے ہیں، اور 3rd نمبر ویب سائٹ یہ جو پرووائڈ کی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے www.nr3c، دوبارہ سن لیں، nr3c.government.pk۔ ان 3 پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کمپلینٹ لکھوائی جا سکتی ہے، کمپلینٹ درج کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو قانون ہے ریلیونٹ پاکستان میں، یہاں پہ میں نے پیکا 2016 والا لکھا ہوا ہے۔ اس کی مین ریزن کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو میں نے ججمنٹس یہاں پہ لکھی ہیں یہ پیکا 2016 کے جو سیکشنز ہیں ان کے تحت ہیں ججمنٹس۔ 2023 میں ان میں امینڈمنٹ آئی، اس قانون میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی گئی، یعنی سیکشنز کی جو ترتیب ہے وہ آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ جیسے کہ اب یہاں پہ 20، 21، 22، 23 سے 24، 26 سے پھر 29، یہ تمام سیکشن جو ہے سائبر بلنگ کے لیے ہیں، یعنی سائبر اسٹاکنگ بھی اس میں آ جائے گا، اسپیمنگ، اسپوفنگ دونوں ہی اسی میں فال کریں گے۔ تو اب جو ہے لیٹسٹ قانون میں اس کی جو ہے وہ تھوڑی سی ترتیب چینج ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ جو سائٹیشنز ہیں اس میں 2018 YLR 329، 2020 PCRLJ 705، 2023 PCRLJ 496، 2019 YLR
2456 2018 PCRLJ 408 2018 PCRLJ 1667 2020 PCRLJ 1652. ये जो तीन जो साइटेशंस की लास्ट में लिखी हुई है ना, इसमें जो मैटर डिसाइड हुआ था वो हुआ था बेल से रेलेवेंट, क्वैशमेंट FIR के खत्म होने के बारे में और बेल की मैटर के हवाले से ये तीन साइटेशंस थी। मुख्तसर साइबर बुलिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए किसी को हरास करना, किसी के बारे में ऐसी बातें करना कि जो उसकी फीलिंग्स को हर्ट करती हों, हर्टफुल हो, उसके लिए उसकी रिप्यूट को खराब करती हों, तो वो क्या कहलाएंगे? साइबर बुलिंग। और उसकी पेनल्टी के लिए हम ये तीन जो प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। और जो हमारे यंग लॉयर हैं या जो केस कंटेस्ट कर रहे हैं लॉयर्स, उनके लिए जजमेंट्स मैंने लिखी है ताकि इजी हो जाए, वो इससे को अपने रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं कोर्ट में। बाकी ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने LLB पास करना है, उनके एग्जाम में ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा ADPP और DDPP के सिलेबस में जो साइबर क्राइम्स से रेलेवेंट जो लॉ दिया हुआ है उसमें भी ये टर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस पेपर्स में भी बार बार रिपीट होती रही है, इसी तरह LLB के स्टूडेंट्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक भी आपको समझ आया होगा, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़े। कोई बात अंडरस्टैंड नहीं होती तो जस्ट कमेंट में ये लिख दिया करेंगे, ये बात एक्सप्लेन कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।